ایم کیو ایم کے بارے میں جو پیپلز پارٹی کی قیادت کے بیانات ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، ایم کیو ایم کے بارے میں کیا کچھ یہ لوگ نہیں کہتے، اور کل ایک سیٹ کے چکر میں ناک رگڑ رہے ہیں، سلیس الفاظ میں کہتے ہیں گھیسی کر رہے ہیں، گھیسی کا پتہ ہے نا مطلب آپ کو، گھیسی کر رہے ہیں، ناک رگڑ رہے ہیں جا کے کہ سیٹ دے دو. ہمیں الحمدللہ ہم جس کو غلط سمجھتے ہیں ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں. ہمارے تمام ایم این ایز انٹیکٹ ہیں، لیکن پیپلز پارٹی جو گندا دھندا کھیل رہی ہے نہ وہ ایم کیو ایم سے کامیاب ہوگی. الحمدللہ ہماری اتحادی جی ڈی اے، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی ہمارے انشاءاللہ مطلوبہ نتائج ہم حاصل کریں. سندھ میں اپوزیشن لیڈر اور تحریک انصاف کے رہنما حلیم عبد الشیخ نے دعویٰ کیا ہے کہ سعید غنی نے ہمارے لوگوں کو ووٹ کے لیے فون کیا، لیکن ہمارے ایم پی ایز نے شٹ اپ کال دی ہے. پیپلز پارٹی کے ایک دو وزراء ہمارے ایم پی ایز کو ٹیلی فون کیے ہیں انہوں نے، اور انشاءاللہ اور ہمارے ایم پی ایز کو سلام میں پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کو ایسی کی ہے جو کہ کرنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا کہ ہم بکاؤ مال نہیں ہیں، تم لوگ کرپشن کی پیداوار ہو، تمہارے پاس حرام کا کمایا ہوا مال ہے، تمہارے پاس سندھ کے خون پسینے کے، سندھ کے عوام کے خون پسینے سے چوسا ہوا مال ہے، ہم حرام کا نکلو. تو اس میں سعید غنی سر فہرست ہے. سعید غنی نے کچھ لوگوں کو ٹیلی فون کیے ہیں، اور انشاءاللہ جو مجھ تک معلومات آئی ہیں ہم ان کو، سعید غنی صاحب کو بھی ہم چاہیں گے کہ اول تو ان کو جو جواب ملنا تھا، ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ایم پی ایس کپتان کے سپاہی ہیں، ہمارے ایم پی ایس کھلاڑی. اور دیکھیں المیہ پنجاب میں بھی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، سندھ میں وزیر اعلیٰ کہتا ہے ہم 10 سیٹیں لیں گے. بھائی کہاں سے لوگے؟ چوری کرو گے نا. بلاول صاحب کہتے ہیں 50% سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ ہم لوگ رابطے میں ہیں. بڑے یہ بے نظیر کے پیروکار ہو یا کس کے پیروکار ہو؟ بھٹو کے پیروکار ہو. سی او ڈی بے نظیر نے کیا، سی او ڈی پی او ڈی گیا بہاڑ میں. ناصر شاہ کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. مطلب یہ وہ ہیں جو ببانگ دہل چوری کا اعلان کر رہے ہیں. سندھ اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے اپوزیشن لیڈر حلیم عبد الشیخ کو بختر بند گاڑی میں سندھ اسمبلی لایا گیا. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے حلیم عبدل نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ میں ماضی کی حکومتیں منہ کالا کرتی رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں پوری قوم نے دیکھ لیا کہ عمران خان ہمیشہ حکومتوں کو سوٹ کرتا ہے، چونکہ حکومت کے پاس اختیار ہوتے ہیں، حکومت بڑی با اختیار ہوتی ہے کہ وہ یہ اس ہارس ٹریڈنگ میں، چھانگا مانگا کی سیاست میں، اس کھوتا ٹریڈنگ میں، اس گندے دھندے میں حکومتیں اپنا ہمیشہ مکالہ کرتی رہی ہیں. آج تک اس گندے دھندے میں، اس دلالی میں حکومتوں کے منہ کالے ہوتے رہے. پہلی دفعہ سلام پیش کرتا ہوں اپنے کپتان کو کہ اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ انہوں نے ایک پہل کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس گندے دھندے کا خاتمہ ہو. اور مجھے امید ہے جو میں نے اٹارنی جنرل صاحب جو کہ کورونا میں انہوں نے بات چیت کی ہے چینل سے کچھ، انہوں نے کہا ہے کہ اب الیکشن کمیشن پر بار ہے کہ وہ کیسے انشور کرتے ہیں. دیکھیے معذرت کے ساتھ حلف نامہ بالکل موجود ہے، لیکن اس اسمبلی میں بھی ہم سب حلف اٹھاتے ہیں، وزراء حلف اٹھاتے ہیں، اور اللہ معاف کرے ایک دیسی حلف ہوتا ہے، ایک یہ پڑھا لکھا حلف ہوتا ہے. لگتا ہے اس پڑھے لکھے حلف کو لوگ حلف نہیں سمجھتے. افسوس کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ جدید طریقہ اپنائے. پوری قوم نے یہ دیکھ لیا، یہ ثابت ہو گیا کہ نیا پاکستان کیا چاہتا ہے، ہمارا کپتان کیا چاہتا ہے، تحریک انصاف کیا چاہتی ہے. ہم ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی بھی چوری نہ ہو، حتیٰ کہ ووٹ کی بھی چوری نہ ہو. اور ہمارا صدارتی آرڈیننس جو تھا وہ اس لیے تھا کہ اگر سپریم کورٹ، میں بتاتا چلوں، سب کہتے ہیں کہ صدارتی آرڈیننس کیوں آیا. صدارتی آرڈیننس اس لیے آیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کوئی بھی ڈائریکشن دے تو کہیں ٹائم بار نہ ہو چکا ہو، تو صدارتی آرڈیننس میں سپریم کورٹ سے رائے لی گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ اگر یہ گند کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، اس پارلیمنٹری پالیٹکس میں، یہ جو گندا دھندا ہے کہ لوگ معزز ایم پی اے ایم این اے صاحبان کو خرید کر اعلیٰ سینٹ میں پہنچتے ہیں، جو سب سے بڑی ہماری باڈی ہے، جب ان کو پیسوں کے ذریعے آئے ہوں گے تو وہ صوبے کے حقوق کی بات نہیں کریں گے.